مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر کے جنگلات اور دیہی علاقوں میں اپنی بدنام زمانہ کمانڈو بٹالین فار ریزولوٹ ایکشن المعروف کوبرا فورس کو باضابطہ طور پر تعینات کر دیا ہے۔ ضروری تربیت کے بعد کوبرا پیراملٹری فورس کی کئی کمپنیاں مقبوضہ جموں کشمیر کے بالائی علاقوں میں تعینات کر دی گئی ہیں، جو بھارت میں نکسل باغیوں کے قتل عام کے لیے بدنام ہیں۔ ان کے خوفناک ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے خدشہ ہے کہ کوبرا کمانڈوز مقبوضہ علاقے میں دیہاتیوں خصوصاً گجر بکروال برادریوں کے ارکان کے قتل عام، انہیں ہراساں اور گرفتار کرنے میں ملوث ہوں گے، کیونکہ دونوں برادریوں کے لوگ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے جنگلات پر انحصار کرتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی قابض حکام حریت رہنماؤں، کارکنوں اور عام شہریوں کی نظر بندی کو طول دینے کے لیے عدالتوں کی طرف سے دیے جانے والے ان احکامات کا بار بار سہارا لے رہے ہیں جن میں کہا جاتا ہے کہ اگر ملزم کسی دوسرے مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو اسے رہا کیا جائے۔ حریت ترجمان نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک اور آسیہ اندرابی کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس لاقانونیت کی وجہ سے جیل میں مسلسل قید ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت تمام بین الاقوامی قوانین اور کنونشنوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران کیمیائی ہتھیاروں کے علاوہ جدید ترین ہتھیار بشمول اسرائیلی ساختہ ہیروئن ڈرونز کا استعمال کر رہا ہے۔ رپورٹ میں اس دعوے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ضلع اسلام آباد کے علاقے کوکرناگ سے ایک جلی ہوئی لاش دریافت ہونے سے متعلق انڈین میڈیا کی تازہ ترین رپورٹوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس علاقے میں گزشتہ چند دنوں کے دوران بھارتی فوج کی جانب سے شدید بمباری کی گئی۔ مقبوضہ علاقے میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے خلاف جموں میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج کی قیادت کانگریس کے نوجوان کارکنوں نے کی۔ تحریک حریت جموں کشمیر کے کنوینر غلام محمد صفی نے اسلام آباد میں نوجوانوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ اپنے حقوق و ارادت کے حصول کے لیے جدوجہد میں مصروف عمل ہیں۔